اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ شرح ہے یہ۔ شرح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، اسی لیے کوئی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، کوئی مشکل چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کی شرح کیجئے، اس کی وضاحت کیجئے، اس کو کھول دیجئے۔ کتابوں کی جو گائیڈ ہوتی ہے اس کو بھی شرح بولتے ہیں، اس لیے کہ گائیڈ بھی مضمون کو، مغلق چیزوں کو کھول دیتی ہے۔ تو اس سورہ کو سورہ شرح کہا گیا ہے اس لیے کہ پہلی آیت میں ہی الم نشرح لک صدرک ہے۔ سورہ انشراح بھی اسے کہا جاتا ہے، مکی سورتوں میں سے ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طرح طرح سے جب آپ پر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کے ماننے والوں پر، مسلمانوں پر ہر دن نئے نئے تکلیفیں، نئے نئے فتنے اور نئے طریقے سے ان کو آزمایا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی ان تکلیفوں کو آپ برداشت کرنے لگے اور وہ تکلیفیں تکلیف نہیں رہ گئیں۔ اس صورت میں انعام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے 3 نعمتیں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سب سے پہلی نعمت الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہاں استفہام جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ہے، جس کو اصطلاح میں استفہام تقریری کہا جاتا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی یقینی طور پر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ کس چیز کے لیے سینے کو کھولا؟ تو حسی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طریقے پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا۔ بچپن میں صحیح روایت ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو پھاڑا گیا اور دل نکال کر کے اسے صاف کیا گیا، اس کو دھلا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں 6 یا 7 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بکریاں چراتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور اس میں اس کو علوم و معارف سے بھر دیا گیا۔ سینہ چاک کیوں کیا گیا؟ جو رذیل یا اس طرح کی جو انسانی چیزیں ہیں، جیسے کینے کا ہونا، جو دل کی خرابیاں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ علوم کے لیے، ہدایت کے لیے آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی حلم بھی دیا، بردباری بھی دی، ورنہ اس طرح سے آپ پر اذیتیں اور تکلیفیں آتی تھیں، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس کو برداشت کرتے تھے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور کتاب کے عالم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، یہودی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے اندر تمام علامتیں پا گیا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک علامت رہ گئی تھی، ابھی اس کا تجربہ نہیں کیے تھے، وہ علامت یہ تھی کہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، گزشتہ کتاب میں یعنی توریت میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اسی لیے کلام پاک میں کہا گیا کہ یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے حسد کی وجہ سے،
اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دیا وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے ہیں، تمام علامتیں ہم ان کے اندر پا لیے تھے، ایک علامت رہ گئی تھی جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ غصہ کبھی ان کی بردباری پر، ان کے حلم پر، حلم کہا جاتا ہے کسی کو غصہ دلایا جائے، کسی کو طیش دلایا جائے اور پھر بھی وہ بردباری خندہ پیشانی سے رہے، غصے میں نہ آئے، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان کا یہ غصہ کبھی حلم پر سبقت نہیں کرے گا، یہ ہماری کتاب میں وہ کہتے ہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کا یہ تجربہ نہیں کیے تھے۔ تجربہ کرنے کے لیے سلم کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا۔ سلم کہا جاتا ہے پیسہ پہلے جمع کرا لیا جاتا، سامان بعد میں ملتا ہے، تو پیسہ یہ پہلے جمع کر دیے۔ سلم کہا جاتا ہے پیسہ جمع ہو جاتا ہے پہلے، سامان بعد میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ جمع کر دیے، سامان کا بھی ایک وقت تھا، 2 مہینہ 3 مہینہ، اس وقت سامان مل جائے گا۔ اس سے پہلے ہی پیسہ جمع کرنے کے تھوڑے دن کے بعد آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر کو پکڑ لیے اور پکڑ کے کھینچنے لگے۔ کہا انہوں نے کہ تم بنی مطلب والے جتنے ہو یہ پیسہ لے کر کے دبا لیتے ہو، دیتے نہیں ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، اس طرح کے اور گستاخانہ الفاظ کہیں اور برابر کھینچے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے لگے ڈانٹنے، اسے قریب تھا کہ اسے مار ڈالیں گے کعب احبار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اسے تسلی دیتے، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے کہتے ذرا یہ لینے میں نرمی کرو، اور ہم سے کہتے کہ ان کا جو پیسہ آپ لیے ہیں ان کی فوراً ان کو حسن اچھے طریقے سے آپ ادا کر دیجئے۔ وہ فوراً ایمان لائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہی چیز ہمیں آزمانا تھا کہ ہم آپ کو غصہ دلائے جا رہے تھے، حالانکہ غلطی ہماری تھی، ابھی ٹائم باقی تھا، لیکن آپ اس کے اوپر سبقت نہیں کیے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلم بھی دیا تھا، بردباری بھی دی تھی، اسی لیے کفار مکہ کی تکلیفیں آپ کے لیے بالکل آسان ہو گئی تھی، اور تبلیغ میں، دعوت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں آپ کو مزہ ملتا تھا، آپ کو اچھا لگتا تھا، اسی لیے مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کھولا کہ سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا گیا، باطنی اعتبار سے بھی کھولا کہ علم بھر دیا اس کے اندر، حلم بھر دیا، تمام نعمتیں اور تمام یہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دیے گئے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو ہٹا دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر کو، آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ رکھا تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کا بوجھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہتی تھی کہ جو ہمیں منصب، جو ذمہ داری ملی ہے اس کو ہم بحسن و خوبی لوگوں تک پہنچا دیں، اور آپ کی آخری تمنا یہ رہتی تھی کہ کوئی شخص جہنم میں جانے نہ پائے۔ اس لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ کتنا آپ ان کے پیچھے پڑیں گے، کیا آپ اپنے آپ کو بالکل بھلا دیں گے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا آپ کو۔ دوسری تفسیر اس کی گئی کہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، بعض دفعہ جائز کام جو دوسروں کے لیے جائز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند تھا،
بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا رہتا تھا کہ چاہے یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، لیکن انجام کے اعتبار سے دوسرا والا کام بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہلے والے کام کو کر لیتے تو اس پر اس قدر آپ رنجیدہ ہوتے، اتنا غمگین ہوتے کہ ایسے معلوم ہوتا جیسے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحب چیزیں یا جائز چیزیں، اس کے خلاف مستحب چیزوں کو کہیں آپ سے اگر وہ ترک ہو گیا، کہیں چھوٹ گیا، اس پر بہت زیادہ آپ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ کو معاف کر دیا۔ آپ اس قدر مغموم نہ ہوا کیجیے، اتنا رنجیدہ نہ ہوئیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تھے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اگر کوئی چوک ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے دل پہ اور اثر پڑتا ہے۔ نزدیکا راہ بیش بود حیرانی، نزدیکوں کو، قریب رہنے والوں کو تھوڑی غلطی بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مقام کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں خلاف اولا کام اگر ہو جایا کرتا تھا اس پر بہت زیادہ آپ مغموم ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا، اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا، وضعنا عنک وزرک۔ ایسے ہی حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو مومن اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری جلد ثانی میں ہے کہ مومن یہ سمجھتا ہے گناہ اگر ہو جاتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، پہاڑ گویا میرے اوپر گر جائے گا، اور منافق سے کوئی گناہ ہوا، اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو یہ سمجھتا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، ایسے کر دیے مکھی اڑ گئی، اتنا آسان وہ سمجھتا ہے گناہ کو۔ اس لیے کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اسے وہ چیز اتنے ہی، اگر کچھ نافرمانی ہوئی تو اتنے ہی زیادہ اس کو غم بھی ہوتا ہے، اتنا ہی وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ اسی غم اور پریشانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت بتلائی کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ پر سے بوجھ کو، دوسری نعمت کہ آپ پر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، تیسری نعمت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جگہ جگہ یا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام جوڑ دیا گیا ہے، کلمہ میں بھی، اذان میں بھی۔ کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ گویا ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی۔ خود مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ لوگ بھی آپ کے ذکر کو بلند کرتے، اگر آپ کا تذکرہ ان کے کانوں میں آ جاتا تو ایمان لائے بغیر نہیں رہتے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ اس وقت مکے کے لوگ جب دیکھے کہ دن بدن اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان لوگوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے مشورہ کیا 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 جائے، کیسے روکا جائے۔ یہ ہوا کہ حج کے موسم میں کثرت سے لوگ آتے ہیں پورے عالم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو باہر سے جو قافلے آئیں ان کو آپ سے ملنے سے روک دیا جائے اور انہیں یہ ہدایت دی جائے کہ وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں نہ۔ طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مشرکین اس قدر کہہ دیے تھے کہ ان کی بات نہ سننا،
ورنہ ایسے بڑے جادوگر ہیں ان کی بات جو سن لیتا ہے انہی کا ہو کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں برابر ہم اپنے کان میں روئی لگائے رہتے تھے، حرم میں آتے تھے کان میں روئی لگائے رہتے تھے، پھر ہماری ضمیر نے ہمیں ملامت کی کہ ہم بڑے آدمی ہیں، شاعر ہیں، سمجھتے ہیں کیوں نہ ان کے کلام کو ہم سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، قرآن کریم کو سنیں، آپ کے ذکر کو سنا، فوراً اسلام لے آئے۔ کہتے ہیں میری ماں مجھ پر روئے، کیوں نہ ہم سنیں، سن کر کے ایمان لائے بغیر نہیں رہے۔ تو جو صدق دل سے، سچائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیتا، آپ کے کلام کو سن لیتا، وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ باقی جن کے دلوں پر مہر لگ جاتا تھا، جو مخالفت کرتے کرتے معاند اور سخت ہو جایا کرتے تھے، وہی اس سے دور رہتے، ورنہ اگر کلام پاک کی طرف توجہ سے سنتے تو ضرور ایمان لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو خوب بلند کیا، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اذان میں، نماز میں، خود عین نماز کے اندر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہاں بھی آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ چہار ڈانگ عالم میں آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب شہرت دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسری نعمت، اس لیے کہ اس سے پہلی والی صورت میں، سورہ ضحیٰ میں یہ ہے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو حیران پایا، کہ آپ حیران تھے، اس تعلق سے آپ حیران تھے، راستہ کس راستے پہ آپ چلیں، ہدایت کا راستہ کون ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ بتلا دیا، اور ہدایت کا راستہ بتلا کر کے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مقرر لایا گیا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ملی ہوئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور مفسرین نے، خاص طور سے علماء بلاغت نے اس سلسلے میں قاعدہ لکھا ہے کہ اگر الف لام کے ساتھ کوئی چیز مقرر آئے تو جو دوسری والی چیز ہوتی ہے وہ عین پہلے ہی ہوتی ہے۔ یہاں العسر الف لام کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں ان مع العسر یسرا، یہاں بھی الف لام کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرا عسر ہے، یہ پہلے ہی ہے، اور اس کے بیچ میں دو جگہ یسرن یسرا ہے، یہ الف لام کے بغیر ہے، اس کا مطلب کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ فرمایا گیا ان مع العسر یسرا، ایک تکلیف، ایک مشقت اور ڈبل آسانی۔ مشقت ایک ہوتی ہے، آسانی ڈبل ہوتی، کیسے؟ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان اصابت ہو، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے یہ تکلیف پہنچتی ہے، خاص طور سے کوئی بڑی تکلیف ہو یا چھوٹی تکلیف ہو، اس حال میں بھی یہ صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا رہتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی انعام ہوتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس نعمت پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے پر بھی ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تکلیف پر بھی اجر ہے، تکلیف کے بعد آسانی۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ تکلیف کا ایک مطلب یہ کہ دنیا میں تکلیف ہے، اور راحت ہی راحت ہے آخرت میں مومن کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی تکلیف، دنیا کی زندگی یہ انتہائی مختصر زندگی ہے، یہاں کی تکلیف بھی بہت کم، اور وہاں کی راحت، وہاں کا آرام جو دائمی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو وہاں کا آرام زیادہ ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا،
اور ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں کبھی مشقت دیکھا نہیں ہوگا، کبھی مشقت اس کے پاس سے گزری نہیں ہوگی، کبھی تکلیف اس کے پاس سے نہیں گزری ہوگی، یعنی کبھی اس کو غم نہیں ستائے ہوگا۔ اس آدمی کو لایا جائے گا اور بس جہنم میں ڈبکی دی جائے گی، ایک مرتبہ جہنم میں اس کو ڈبویا جائے گا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا میں کیسے رہے، کیسی زندگی گزری؟ وہ کہے گا پوری زندگی ہم نے آرام نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں، ایک ڈبکی ساری راحت کو بھلا دے گی جہنم کی۔ ایک ایسے مومن کو لایا جائے گا جو پوری زندگی کبھی راحت نہیں دیکھی، کبھی آرام نہیں دیکھا، اسے جنت میں بس داخل کر کے باہر نکال لایا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا ہمارے اوپر تو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں، یعنی جنت میں جانا ساری تکلیفوں کو بھلا دے گا، ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ تو آسانی مومن کے ساتھ زیادہ ہے اور مشکل کم ہے۔ ایسے ہی اگر اس پہ غور کیا جائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہ آپ کو جب مشقت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آسانی اور یہ نعمت دی تھی کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادی بنا دیا تھا، یعنی آپ اس میں آرام آپ کو ملتا، اس میں آپ کو لذت ملتی۔ مومن یہ سوچ لے، ایمان والا یہ سوچ لے کہ یہ منشأ خداوندی کے مطابق ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ کوئی پریشانی پہنچ گئی، مثال کے طور پر کاروبار میں گھاٹا لگ گیا، یا ایسے کوئی اچانک گھر سے چلا گیا، کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، کوئی چیز غائب ہو گئی، تو یہ سمجھ لے کہ یہ منشأ خداوندی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو اس کی یہی تکلیف آسانی سے بدل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بوجھ تھا، عیالداری بھی تھی، بیوی بچوں کا بھی بوجھ، اس کے علاوہ کار نبوت کا بھی بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، اتنا بوجھ تھا کسی اور انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں، اس لیے کہ حکومت کی بھی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر، سارے مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے۔ کار نبوت، تبلیغ کو آگے تک کا پھیلانا، اس دعوت کو عام کرنا، اس کی بھی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ ایسے ہی گھر کا بھی بوجھ تھا، نبوت کا بھی بوجھ تھا۔ نبوت کا بوجھ تو اس قدر تھا کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، کچھ بال آپ کے سفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس میں بھی جو یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، آپ بالکل ویسے درست رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اس کی بھی ذمہ داری تھی کیسے مخلوق تک پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط الا متبسما، جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہی پایا، کبھی آپ غمگین نہیں رہتے تھے۔ تو یہ مومن کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پریشانی میں بھی اس کو راحت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پریشانی بھی اس کے لیے پریشانی نہیں رہ جاتی، پریشانی بھی نعمت سے، آسانی سے بدل جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ فیصلے خداوندی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، شاعر نے کہا اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ أَلَمْ نَشْرَحْ، جب تمہیں مصیبت گھیر لے، سخت تکلیف پہنچ جائے تو علم نشرح میں غور کرو، اس صورت میں سوچو۔ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، مشکل دو آسانیوں کے بیچ میں، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یسرا یسرا کہا، اور مشکل کا ایک مرتبہ، اس لیے کہ دوسرے والے پہ الف لام ہے، وہ پہلے ہی والا ہے۔ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، مشکل دو آسانیوں کے ساتھ ہے، جب اسے کوئی سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ آگے ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں کس چیز سے؟
مخلوق کی لوگوں کے تبلیغ سے، دعوت سے، جہاد کے کاموں سے، فنصب تو آپ عبادت میں تھکائیے اپنے آپ کو، آپ محنت کیجئے۔ عبادت میں تھکانے کا مطلب کیا ہے؟ نوافل میں تھکائیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر نماز پڑھتے، نفلی عبادت، حتیٰ ورمت رجلاہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو اتنی کیا ضرورت؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، اتنا کیوں تھکاتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کر کے، نوافل کے ذریعے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں لذت ملنے لگی تھی، اور یہ لذت اسی وقت حاصل ہوگی جب نفلی عبادت میں بھی اپنے آپ کو لگایا جائے، مشقت ہو تو اسے برداشت کیا جائے۔ آپ تھکائیے اپنے آپ کو، اس قدر عبادت ہو کہ تھکان آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے صبح کے وقت خاص طور سے سردی میں کسی کی طبیعت نہیں چاہتی وضو بنانے کی، نماز کے لیے آنے کی، لیکن طبیعت پہ زور ڈال کے، طبیعت کو تھکا کر کے آپ یہ آئے اور اس کے اوپر محنت کر کے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہی چیز آسان ہو جائے گی، یہ عادت بن جائے گی، اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ آسان ہو جاتی۔ جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، دعوت سے، اصلاح سے، تو آپ اپنے رب کے لیے آپ تھکائیے نفلی کا عبادتوں میں۔ مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ دعوت کے لیے جب وہ جاتے تھے لوگوں میں تبلیغ کے لیے، تو دعوت سے جب آتے تھے لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت وغیرہ کے بعد، تو آ کر کے 3 دن تک کا اعتکاف کرتے تھے مسجد نظام الدین میں۔ لوگ کہے ان سے آپ اعتکاف کیوں کرتے ہیں مسجد نظام الدین میں 3 دن کا؟ آپ تو اچھا کام کر کے آئے، لوگوں سے مل کے آئے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے گئے تھے، دعوت دینے گئے تھے۔ تو کہتے تھے لوگوں سے ملنے سے، مخلوق سے ملنے سے دل میں ایک قسم کا میل آ جاتا ہے، اسی میل کو دور کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو ملنے جلنے سے جو ایک قسم کا وہ ہو جائے، آپ آ کر کے عبادت میں اپنے رب کی طرف آ جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ رب کی طرف رغبت کرنے کا مطلب کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا، تنہائی میں اپنے آپ کو تھکانا، اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیے، اپنے رب کی طرف آ جائیے۔ امت کے تعلق سے یہ کہ جب کوئی بھی دینی ذمہ داری یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، اس کے علاوہ کچھ اوقات اپنا خالی کرنا چاہیے، تنہائی کے اوقات، جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ اسی بنا پہ کہا گیا نفلی جو عبادت ہے وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ ایک خاص وقت ہو کہ اپنے دل کی چیزیں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکے، بس بندہ ہو، اللہ تعالیٰ ہو، اس نفلی عبادت میں کی طرف راغب ہونا، اپنے آپ کو تھکانا، اس کا بھی حکم دیا گیا۔ تو یہ 3 نعمتیں، 3 انعامات جن کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ کیا، ایک شرح صدر، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، اتار دیا۔ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، اور جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں اس پر آسانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اس کے، اور اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ جب یہ انعام اللہ تعالیٰ نے کی تو فرمایا کہ آپ اب اپنے رب کی طرف آئیے۔ تو ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ خاص وقت رہے جس میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف آیا جائے نفلی عبادتیں کر کے۔ اور اس صورت سے ایک سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ کسی بھی مصیبت پر بہت زیادہ اسے سوچنا نہیں چاہیے، مصیبت کو
بلکہ یہ سوچ کر کے تسلی حاصل کرنی چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا جائے، اس لیے کہ وہی مصیبت